بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 11ویں فصل، عمل سے پہلے، دوران عمل اور عمل کے بعد مرید کے لیے لازمی امور کا بیان۔ مرید کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس بات کو لازم کر لے کہ تمام اوقات اور تمام عبادات میں وہ اللہ عز و جل کے علم پر قناعت کرے گا، اور اللہ عز و جل کے علم پر وہی قناعت کرتا ہے جو صرف اللہ عز و جل سے ڈرنے والا اور اللہ عز و جل ہی سے امید رکھنے والا ہو۔ اور جو شخص غیر خدا سے ڈرتا اور اس سے امید رکھتا ہے وہ اپنے اچھے اعمال اس پر ظاہر کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اگر مرید کی صورتحال ایسی ہو تو بتقاضۂ عقل و ایمان دل سے اس کی کراہت کو لازم جانے، کیونکہ اس میں عذاب پر پیش ہونے کا بڑا خطرہ موجود ہے، اور ان عظیم الشان اور مشکل عبادتوں کے وقت اپنے دل کی نگرانی کرے جن کی طاقت اس کا غیر نہیں رکھتا، کیونکہ ممکن ہے اس وقت نفس اس کو ظاہر کرنے کے لیے جوش مارے اور کہے تیرا اتنا عظیم عمل یا اتنا شدید خوف یا اتنا زیادہ رونا اگر مخلوق کو معلوم ہو جائے تو وہ تیرے لیے سجدے میں جھک جائیں۔ مخلوق میں تیری مثل عمل کسی کا نہیں، تو اپنا عمل کیوں چھپا رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ تیرا مقام و مرتبہ نہ جان سکیں، تیری قدر و منزلت کا انکار کر بیٹھیں اور تیری پیروی سے بھی محروم ہو جائیں۔ اس جیسے معاملے میں بندے کو چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے اور اپنے اس بڑے عمل کے مقابلے میں آخرت کی بڑی بادشاہی، جنت کی نعمتوں اور ان کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو یاد کرے، اور اس شخص پر اللہ عز و جل کے غضب شدید اور ناراضی کو یاد کرے جو اللہ عز و جل کی عبادت کا ثواب بندوں سے طلب کرتا ہے، اور جان لے کہ کسی غیر کے لیے اپنے عمل کو ظاہر کرنے یا اس کی چاہت رکھنے کا مطلب ہے خود کو رب عز و جل کی بارگاہ سے گرا دینا اور اپنے بہترین عمل کو ضائع کر دینا۔ لہذا وہ خود سے کہے میں عمل کو کیسے لوگوں کی تعریف کے بدلے بیچ دوں، حالانکہ وہ عاجز ہیں، میری موت و حیات اور رزق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس بات پر یقین کو لازم کر لے اور مایوس ہو کر یہ نہ کہے اخلاص کی طاقت تو مضبوط لوگوں کو ہی ہوتی ہے، خلط ملط کرنے والوں کی یہ شان نہیں، اور یہ سوچ کر وہ اخلاص کی کوشش ترک کر بیٹھے، حالانکہ متقی کے مقابلے میں خلط ملط کرنے والے کو اس کی زیادہ حاجت ہے، کیونکہ متقی کے اگر نوافل ضائع ہو بھی جائیں تب بھی اس کے فرائض کامل و تام باقی رہتے ہیں، جبکہ خلط ملط کرنے والے کے نوافلی کیا فرائض بھی نقصان سے خالی نہیں ہوتے، تو اسے نقصان پورا کرنے کے لیے نوافل کی حاجت رہتی ہے۔ جب نوافل بھی سلامت نہ رہے تو فرائض کے سبب اس کی پکڑ ہوگی اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر متقی کو اخلاص کی ضرورت زیادہ ہے۔ نوافل کے ذریعے فرائض کی تلافی۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت بندے کا حساب لیا جائے گا، اگر اس کے فرض میں کمی ہوئی تو کہا جائے گا دیکھو اس کے پاس نوافل ہیں یا نہیں، اگر نوافل ہوئے تو ان سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، اور اگر نہ ہوئے تو اس کو سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن خلط ملط کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائض نامکمل ہوں گے اور اس پر گناہوں کا بوجھ ہوگا، لہٰذا اس کے لیے فرائض کی کمی کو پورا کرنے اور گناہوں کے کفارے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اور یہ نوافل میں خلوص کے ساتھ ہی ممکن ہے، جبکہ متقی کی کوشش درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کے نوافل برباد ہو بھی جائیں تب بھی اس کی ایسی نیکیاں باقی رہیں گی جو گناہوں پر غالب آ جائیں گی، لہذا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مرید کو چاہیے کہ اپنی عبادت پر غیر اللہ کے مطلع ہونے کے خوف کو دل میں بٹھا لے تاکہ اس کے نوافل درست ہو جائیں، پھر دل کو اس بات پر جما لے کہ عمل سے فراغت کے بعد اسے ظاہر نہ کرے گا اور نہ اس کی گفتگو کرے گا۔ جب یہ سب کر چکے تو پھر بھی اپنے عمل پر ڈرتا رہے، کیونکہ بعض اوقات پوشیدہ ریاکاری داخل ہو جاتی ہے جس کی اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ نیز اسے چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے قبول و رد میں یہ خیال کرتے ہوئے شک میں مبتلا رہے کہ ہو سکتا ہے اللہ عز و جل نے میری اس پوشیدہ نیت کو شمار کیا ہو جو اس کی ناراضی کا سبب ہے، اور اسی وجہ سے میرا عمل رد فرما دیا ہو۔ یہ شک و خوف بوقت نیت نہیں بلکہ دوران عمل اور بعد از فراغت ہونا چاہیے، اور بوقت نیت تو اس بات کا یقین رکھے کہ وہ مخلص ہے اور عمل سے اس کا مقصود صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے تاکہ اس کا عمل درست رہے۔ جب اس نے عمل شروع کر دیا تو یہ سوچے کہ ممکن ہے کوئی لمحہ غفلت و بھول میں گزر گیا ہو، اب وہ خوف کرے کہ ہو سکتا ہے اسی غفلت میں ریاکاری یا خود پسندی کے کسی شائبہ نے عمل کو برباد کر دیا ہو، لیکن اس خوف کے مقابلے میں امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس نے عمل اخلاص کے ساتھ شروع کیا تھا، اور شک صرف اتنا ہے کہ کہیں ریاکاری نے اسے برباد تو نہیں کر دیا، لہذا قبولیت کی امید غالب ہونی چاہیے۔ اسی صورت میں عبادات و مناجات میں اس کی لذت بڑھے گی۔ اخلاص یقین ہے اور ریاکاری شک، اور بندے کا اس شک کا خوف اس لائق ہے کہ وہ غفلت میں پیدا ہونے والے ریاکاری کے شائبہ کا کفارہ ہو جائے۔ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا کیا امید رکھے؟ جو شخص لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کو علمی فائدہ پہنچانے کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتا ہے، اسے چاہیے کہ جس کی حاجت کو پورا کر رہا ہے صرف اس کو خوش کرنے پر ہی ثواب کی امید رکھے، اور علم سکھانے میں فقط یہ امید رکھے کہ سیکھنے والا عمل کرے گا تو مجھے ثواب ملے گا۔
جسے علم سکھایا یا جس پر کوئی احسان کیا اس سے شکر، تعریف و توصیف اور بدلے کی امید بالکل نہ ہو، کیونکہ یہ ثواب کو برباد کر دیتی ہے۔ لہذا جب وہ شاگرد سے ہاتھ بٹانے، خدمت کرنے یا راستے میں ساتھ چلنے کی امید رکھے تاکہ اس کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہوں، یا کسی اور حاجت میں اس سے امید لگائے رکھے، تو اس نے اپنا اجر لے لیا، اس کے سوا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ البتہ اگر وہ ایسی توقع نہ رکھے بلکہ صرف اتنا مقصد ہو کہ یہ علم سیکھ کر عمل کرے گا تو مجھے ثواب ملے گا، لیکن شاگرد خود اس کی خدمت کرتا ہے اور وہ اس کی خدمت قبول بھی کرتا ہے، تو اس صورت میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا اجر ضائع نہ ہوگا، کیونکہ اس کی نظر اس پر نہ تھی اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا۔ لہذا اگر شاگرد خدمت نہ بھی کرتا تب بھی اسے گرانا گزرتا، مگر اس کے باوجود علماء اس سے بچا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بزرگ کنویں میں گر گئے۔ لوگ آئے اور کنویں میں رسی ڈالی تاکہ ان کو اوپر کھینچ سکے۔ انہوں نے لوگوں کو قسم دے کر کہا، تمہارے ساتھ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہونا چاہیے جس نے مجھ سے قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث ہی کیوں نہ سیکھی ہو، یہ صرف اس خوف سے تھا کہ جو ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ تمہارا بھائی مجھ سے حدیث سنتا ہے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کو بطور تحفہ کپڑا دیا تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، میں ان میں سے نہیں ہوں جو آپ سے حدیث سنتے ہیں، پھر کیوں تحفہ لوٹا دیا؟ انہوں نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن تمہارا بھائی مجھ سے حدیث سنتا ہے، مجھے خوف ہے کہیں دوسروں کے مقابلے میں اس کے لیے میرا دل زیادہ نرم نہ ہو جائے۔ ایک شخص حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کی خدمت میں 1 یا 2 تھیلیاں لے کر حاضر ہوا۔ اس شخص کا والد آپ کا دوست تھا اور آپ کبھی کبھی اس کے پاس جایا بھی کرتے تھے۔ اس شخص نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ میرے باپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل آپ کے والد پر رحم فرمائے، وہ ایسے تھے، یعنی آپ نے اس کے والد کی تعریف کی۔ اس نے کہا، اے ابو عبداللہ، یقیناً آپ جانتے ہیں یہ مال میرے پاس کیسے آیا، لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ یہ مال لے لیں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا مال قبول فرما لیا۔ جب وہ شخص نکل گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے مبارک، جاؤ اور اس شخص کو واپس میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آ گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، میں چاہتا ہوں تم اپنا یہ مال واپس لے لو، حتیٰ کہ آپ نے اس کا مال لوٹا کر ہی دم لیا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کی اس شخص کے باپ سے دوستی خالص اللہ عز و جل کے لیے تھی، اسی لیے آپ نے مال لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب وہ شخص چلا گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنے والد صاحب کے پاس آیا اور کہا، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیوں آپ نے یہ پتھر اس شخص کو واپس کیے؟ ذرا دیکھیں، کیا آپ کے اہل و عیال نہیں؟ آپ مجھ پر رحم نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اپنی اولاد پر رحم نہیں کر سکتے تھے؟ حتیٰ کہ میں نے بہت سی باتیں کہہ ڈالیں۔ والد صاحب نے فرمایا، مبارک، خدا سے ڈرو، تم تو اسے خوشی خوشی کھا لیتے مگر اس کے متعلق سوال مجھ سے کیا جاتا۔ علم سیکھنے میں طالب علم کی کیا نیت ہو؟ معلوم ہوا عالم پر واجب ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنے میں صرف ثواب ہی کی امید رکھے، اور طالب علم پر واجب ہے کہ اللہ عز و جل کی حمد، طلب ثواب اور رب عز و جل کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے ہی کی نیت رکھے۔ استاد یا مخلوق کے ہاں مقام و مرتبہ کا خواہش مند نہ ہو۔ بعض اوقات طالب علم یہ گمان کرتا ہے عبادت کے ذریعے استاد کی نگاہ میں مقبول ہونے کے لیے میرا ریاکاری کرنا جائز ہے تاکہ استاد مجھ پر خاص توجہ دے۔ یہ گمان غلط ہے، کیونکہ عبادت الہی سے غیر اللہ کا ارادہ کرنا فوری نقصان کا باعث ہے، اور علم کبھی نفع دیتا ہے اور کبھی نہیں، تو علم کے وہمی فائدے کے بدلے نقد نقصان کیوں کر اٹھایا جائے؟ بہرحال یہ ناجائز ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ علم سیکھے تو اللہ عز و جل کے لیے، عبادت کرے تو اللہ عز و جل کے لیے، استاد کی خدمت کرے تو اللہ عز و جل کے لیے۔ یہ نیت نہ ہو کہ استاد کے دل میں جگہ بن جائے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ حصول علم عبادت بن جائے تو یہ طریقہ اختیار کرے، کیونکہ بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت کریں اور اس سے غیر اللہ کا قصد ہرگز نہ کریں۔ والدین کی خدمت رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ ایسے ہی جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے وہ ان کے دل میں جگہ بنانے کی خاطر نہیں، بلکہ محض اس ارادے سے ان کی خدمت کرے کہ والدین کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے۔ لہذا والدین کی نگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے عبادت کو ذریعہ بنانا جائز نہیں، کیونکہ یہ فوری گناہ ہے۔ عنقریب اللہ عز و جل اس کی ریاکاری سے پردہ اٹھا دے گا اور اس کا مقام و مرتبہ والدین کے دل سے گر جائے گا۔ خلوت میں ریاکاری۔ دنیا سے کنارہ کش عبادت گزار کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو ذکر اللہ میں لگائے رکھے اور علم الہی پر قناعت کرے۔ دل میں ہرگز یہ خیال نہ لائے کہ لوگ اس کی پرہیزگاری کو جانیں اور اس کے مرتبے کی عزت کریں، کیونکہ اگر وہ ایسا خیال کرے گا تو ریاکاری اس کے سینے میں جڑیں گاڑ لے گی، حتیٰ کہ اس کے سبب تنہائی میں اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس کا سکون و اطمینان محض اس وجہ سے ہوگا کہ لوگ اس کی گوشہ نشینی سے واقف اور اس کے مرتبے کی تعظیم کرنے والے ہیں، جبکہ اسے خبر ہی نہیں ہے کس وجہ سے اس کے لیے عمل آسان ہو گیا ہے۔ حکایت۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے سمان نامی ایک راہب سے معرفت سیکھی ہے۔ میں اس کے گرجا میں داخل ہوا تو میں نے کہا، اے سمان، تو کب سے اس گرجا میں ہے؟ اس نے کہا، 70 سال سے۔ میں نے پوچھا، تیرا کھانا کیا ہے؟ اس نے کہا، اے موقد، اس سے تجھے کیا غرض؟ میں نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، ہر رات ایک دانہ چنے کا۔ میں نے پوچھا، تمہارے دل میں کیا بات جوش مارتی ہے جو ایک دانہ تمہیں کافی ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا، تم اپنے سامنے اس عبادت خانے کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا،
تعظیم کرتے ہیں، لہذا جب بھی میرا نفس عبادت سے تکتا ہے میں اس گھڑی کی عزت کو یاد کر لیتا ہوں تو ایک ساتھ کی عزت کی خاطر پورے سال کا بوجھ برداشت کر لیتا ہوں۔ اے موقد، ہمیشہ کی عزت کے لیے ایک ساتھ کی مشقت برداشت کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے دل میں معرفت الہی کی وقت پیدا ہو گئی، تو اس نے کہا کافی ہے یا اور بھی کچھ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا گرجا سے نیچے اترو۔ میں نیچے اترا تو اس نے میرے سامنے ایک پڑیا لٹکائی جس میں 20 دانے تھے۔ کہنے لگا عبادت خانے میں داخل ہو جاؤ، جو چیز میں نے تمہاری طرف لٹکائی ہے لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ جب میں عبادت خانے میں داخل ہوا تو سارے نصرانی میرے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے موقد، شیخ نے آپ کی طرف کیا چیز لٹکائی ہے؟ میں نے کہا اپنی غذا۔ وہ کہنے لگے، آپ اسے کیا کریں گے؟ اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ پھر کہنے لگے اس کی قیمت بتاؤ۔ میں نے کہا 20 دینار۔ انہوں نے مجھے 20 دینار دے دیے۔ میں راہب کے پاس لوٹا تو اس نے کہا، اے موقع، تم نے وہاں کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے وہ چیز انہیں بیچ دی۔ اس نے کہا کتنے میں؟ میں نے کہا 20 دینار میں۔ وہ کہنے لگا تم نے غلطی کی، اگر تم اس کی قیمت 20,000 دینار بھی لگاتے تو وہ تمہیں ضرور دیتے۔ یہ اس شخص کی عزت ہے جو اللہ عز وجل کی عبادت نہیں کرتا۔ اندازہ لگاؤ جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا۔ اے موقع، اللہ عز وجل کی طرف متوجہ ہو جا اور ادھر ادھر توجہ کرنا چھوڑ دے۔ خلوت میں ریاکاری کے خیال سے کیسے بچے؟ اسے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس تنہائی میں بھی لوگوں کے دلوں میں موجود بزرگی کی عظمت کو محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات تو بندے کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی، لہذا زاہد کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچے، اور اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ انسان و جانور اس کی نظر میں ایک ہی ہوں، اور اگر لوگ اس کے بارے میں اپنی عقیدت بدل لیں تو وہ غمگین و تنگ دل نہ ہو۔ البتہ تھوڑی بہت کراہت آ سکتی ہے، اگر ایسا محسوس کرے تو فوراً عقل و ایمان کی مدد سے اسے دور کر دے، اور ایسا ہو جائے کہ اگر وہ حالت عبادت میں ہو اور تمام لوگ اس پر مطلع ہو جائیں تو خشوع میں ذرا بھر بھی اضافہ نہ کرے، اور نہ ہی اس کے دل میں ان کی اطلاع کے سبب سرور پیدا ہو، کیونکہ اگر تھوڑا سا سرور بھی آ گیا تو یہ اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ البتہ اگر وہ عقل و ایمان کی مدد سے اسے ناپسند کر کے فوراً دور کرنے پر قادر ہو اور اس سرور کی طرف مائل نہ ہو تو امید ہے اس کی کوشش رائگاں نہیں جائے گی، مگر لوگوں کے مشاہدے کے وقت خشوع و انہماک سے اس لیے عبادت کرنا کہ لوگ اس کی طرف نہ بڑھیں کہ مشغول ہو جائے گا، اس میں حرج تو کوئی نہیں لیکن دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات نفس کی پوشیدہ خواہش اظہار خشوع ہوتا ہے اور نفس اس کے لیے لوگوں سے گھٹن کا بہانہ تلاش لیتا ہے۔ اس صورت میں وہ اپنے نفس سے پختہ وعدہ لے کر یہ مطالبہ کرے کہ اگر لوگوں سے دوری تیز چلنے، زیادہ ہنسنے یا زیادہ کھانے کے ذریعے حاصل ہو تو کیا نفس اس پر راضی ہوگا؟ اب دیکھیے، اگر نفس اس پر راضی نہیں بلکہ محض عبادت ہی کے ذریعے لوگوں سے دور بھاگنا چاہتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ لوگوں کے ہاں مقام و مرتبے کا خواہش مند ہے۔ اس بلا سے وہی شخص چھٹکارا پا سکتا ہے جس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ اس طرح عمل کرے کہ گویا روئے زمین پر تنہا عبادت کرنے والا ہے۔ ایسے آدمی کے دل میں پہلے تو مخلوق کا خیال آتا ہی نہیں، اگر آ بھی جائے تو وہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ جسے دور کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ جب بندہ یہ سب کر لے گا تو مخلوق کے دیکھنے سے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کے دو دوست ہوں، ایک مالدار اور ایک غریب۔ جب مالدار اس کے پاس آئے تو اس کی عزت کی خاطر دل زیادہ پرجوش نہ ہو، البتہ اگر مالدار میں علم یا تقوی و پرہیزگاری زیادہ ہو تو محض اس وجہ سے اس کی زیادہ عزت کرے، نہ کہ مالداری کی وجہ سے۔ جس شخص کا مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کو دیکھنا ہو تو وہ اکثر ریاکار یا لالچی ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فقراء کو دیکھنا آخرت کی رغبت اور دل میں فقر و انکساری کی محبت میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ مالداروں کو دیکھنا اس کے برعکس ہے۔ لہذا فقیر کے مقابلے میں مالدار کو دیکھنے سے راحت و سکون کیسے مل سکتا ہے؟ منقول ہے کہ سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کی مجلس سے زیادہ کسی مجلس میں مالداروں کو ذلیل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فقراء کو اپنے قریب اور مالداروں کو سب سے پیچھے بٹھاتے تھے، حتیٰ کہ مالدار تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہم ان کی مجلس میں فقیر ہوتے۔ مالدار کی زیادہ عزت کرنا اس وقت تمہارے لیے جائز ہے جب تمہارے اور اس کے مابین کوئی رشتہ قرابت ہو یا پہلے سے ہی دوستی ہو یا کوئی تعلق قائم ہو، لیکن اگر یہی سبب تمہارے اور فقیر کے مابین بھی ہو تو تم مالدار کو عزت و توقیر میں فقیر پر ہرگز مقدم نہ کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں فقیر مالدار سے زیادہ عزت والا ہے۔ تمہارا مالدار کو ترجیح دینا اس کے مال میں لالچ یا اس کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ اگر تم ان دونوں کو مجلس میں برابری دے بھی دو پھر بھی تم پر یہ خوف منڈلا رہا ہے کہ تمہاری حکمت و خشوع فقیر کے مقابلے میں مالدار کے لیے زیادہ ہو جائے، اسی کو پوشیدہ ریاکاری یا پوشیدہ لالچ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن سماک بغدادی علیہ رحمہ نے اپنی لونڈی سے کہا، آخر کیا وجہ ہے کہ جب میں بغداد آتا ہوں تو میری زبان پر حکمت جاری ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا، لالچ آپ کی زبان کو تیز کر دیتی ہے۔ یقیناً اس نے سچ کہا، کیونکہ زبان مالدار کے سامنے وہ گفتگو کرتی ہے جو فقیر کے سامنے نہیں کرتی، اور مالدار کے سامنے ایسا خشوع ظاہر ہوتا ہے جو فقیر کے سامنے نہیں ہوتا۔ خاتمہ۔ ریاکاری کے باب میں نفس کی پوشیدہ چال بازیوں کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ ان سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال دو، تمام عمر اپنے نفس پر مہربانی کرو اور اسے گندی و عارضی خواہشات کے سبب جہنم میں جانے پر راضی نہ ہونے دو۔ دنیا میں اس بادشاہ کی طرح رہو جسے خواہشات نے گھیر رکھا ہے، اس کے پاس
تمام لذات موجود ہیں، لیکن اس کے جسم میں بیماری ہے۔ وہ خواہشات سے لطف اندوز ہونے کی صورت میں ہر وقت ہلاکت کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، اور جانتا ہے کہ اگر ان سے بچ کر نفس کے مجاہدے میں لگا رہا تو زندہ رہے گا اور بادشاہت باقی رہے گی۔ لہٰذا وہ طبیبوں کے پاس بیٹھتا اور دوا سازوں کی مجلس اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کو کڑوی دوا پینے کا عادی بناتا اور اس کی بدمزگی پر صبر کرتا ہے، تمام لذات کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کے چھوڑنے پر صابر بھی رہتا ہے۔ نتیجتاً کم کھانے کی وجہ سے ہر گزرتے دن اس کا بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شدید پرہیز کے سبب بیماری بھی کم ہوتی رہتی ہے۔ نفس جب اس سے کسی خواہش کے لیے جھگڑتا ہے تو وہ اپنے اوپر پے در پہ آنے والے ان درد و تکلیف کے بارے میں غور کرتا ہے، جو اس کے اور اس کی بادشاہت میں جدائی ڈالنے اور دشمن کو خوش کرنے کا سبب ہیں۔ جب دوا پینا گرام محسوس ہوتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی اس تندرستی کی طرف نظر کرتا ہے جس کے سبب وہ بادشاہی اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ دل فارغ البال، جسم تندرست ہوگا اور حکمرانی کرے گا۔ اس طرح اس کے لیے لذات کو چھوڑنا اور ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال اس مومن کی ہوتی ہے جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی ان تمام لذات و رنگینیوں سے پرہیز کرتا ہے جو آخرت میں ہلاک کر دینے والی ہیں، دنیا سے بہت تھوڑے پر گزارا کرتا ہے، کمزوری، وحشت، پریشانی اور غم و خوف کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے غضب کا شکار ہونے کے خوف اور اس کے عذاب سے بچنے کی امید پر مخلوق سے لگاؤ ختم کر لیتا ہے۔ جب جنت کی ابدی نعمتوں اور اپنے انجام پر ایمان و یقین پختہ ہو جائے تو یہ سب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ عز و جل کریم و رحیم ہے، وہ اپنی رضا کے طلبگاروں کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے، ان پر لطف و کرم فرماتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان کو محنت و مشقت سے بے نیاز کر دے، لیکن اس نے ان کو آزمانے اور ان کے ارادے کے سچا ہونے کی جانچ کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ اس کا عدل و حکمت ہے۔ پھر جب بندہ ابتدا ہی میں تھکاوٹ کا شکار ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے بوجھ کو ہلکا فرما کر اس کے لیے صبر کرنا آسان فرما دیتا ہے، اپنی عبادت کا شوق اور مناجات کی ایسی لذت عطا فرماتا ہے جو تمام لذتوں کو بھلا دے، خواہشات کو دور کرنے کی طاقت عطا فرماتا بلکہ ان کو فنا کر کے بندے کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ کریم کی شان یہ ہے کہ وہ امید رکھنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا اور محبت کرنے والے کی امیدوں کو نامراد نہیں کرتا، بلکہ وہ تو فرماتا ہے من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، یعنی جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اللہ عز و جل مزید ارشاد فرماتا ہے، نیک لوگوں کا مجھ سے ملاقات کا شوق طویل ہو گیا اور مجھے ان کی ملاقات کا شوق ان سے بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ شروع میں کوشش، صدق اور اخلاص کا مظاہرہ کرے، پھر دیکھے کہ عنقریب اللہ عز و جل کی طرف سے اسے وہ عطا ہوگا جو اس کے جود و کرم اور شفقت اور رحمت کے لائق ہے۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے جاہ و منصب اور ریاکاری کی مذمت کا بیان مکمل ہوا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔